اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ہماری طرف ضرور لوٹائے جاؤ گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ جسم روح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن ہر ایک انسان کو روح ایک مدت کے لیے دی جاتی ہے۔ اس مدت کو پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کا جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے، روح دنیا سے چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جس کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے یا اس کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور مرنے سے پہلے موت کے وقت انسان عالم کثرات میں کیا کچھ دیکھتا ہے، روح انسان کے ہر حصے سے کیسے روح نکلتی ہے، اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد بچوں کی روحیں کہاں چلی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ کتنی مرتبہ چکر لگاتے ہیں۔ پیارے دوستو، تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو اور پیارے بھائیوں، جب کسی بھی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل اداس رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہیں، اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں روزانہ 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں اور ہر ایک انسان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو جس کا موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، موت سے کچھ دیر پہلے ہر انسان ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، جسے عالم کثرات کہتے ہیں۔ اس عالم کے اندر انسان عجیب و غریب سی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ اس وقت مرنے والے انسان کی آنکھوں سے تمام تر پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں کیے گئے تمام تر اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار شخص ہو تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کون کون سے گناہ کیے، کیسے کیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپ کر زنا کرتا رہا، کیسے وہ چوری کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، اور کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا۔ اس وقت ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام تر زندگی دکھائی جاتی ہے، کس نے اپنی زندگی میں کیسے گزاری، اور اسی وقت ہر ایک انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان سے مرنے والا شخص کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس مرنے والے شخص کے ماں باپ فوت ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارا برا نہیں چاہیں گے، ہم تجھے تلقین کرتے ہیں کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائی یا کافر ہو کے مرے، کیونکہ مرنے کے بعد یہی دین کام آنے والا ہے۔ اس طرح شیطان اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کے عزیز و اقارب کی شکلوں میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کے اندر ایک طرف انسان کا ایمان ہے اور دوسری طرف انسان کے ماں باپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایسے مرحلے کے اندر ایمان بچانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پر انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، پادری، یہودی یا کافر بن کر مرتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عالم کثرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت علیہ السلام انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ ایسے روح ہوتے ہیں جن کی روحیں پیار سے قبض کر لی جاتی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روحیں تڑپا تڑپا کر نکالی جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی کے ساتھ قبض ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کر لی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب بن خبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب بن خبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض کیا کہ اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کو انسان کے جسم کے ہر ایک حصے سے لپیٹ دیا جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت اس انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پھر دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ پھر دوستو، جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے اور چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام کی طرف روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، انسان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان نے گزرنا ہے، پھر وہ چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کی موت کس طرح ہوتی ہے اور ملک الموت علیہ السلام بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات ملتی ہیں کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، تو بچوں پر زیادہ سختی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کی روح بڑے پیار سے قبض کر لی جاتی ہے، کیونکہ بچوں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہوتا، اس لیے وہ اعمال کے مخالف نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت میں ہو جاتے ہیں، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو بھی اس ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔